بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ربنا افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بوسطہ کا سبق ہم شروع کرتے ہیں. آج ہمارا جو سبق ہے بوسطہ کا وہ ہے چہنات تے پسندیدہ گویم ترا. چہنات پسندیدہ گویم ترا. علیک السلام اے نبی الورا. چہنات پسندیدہ گویم ترا علیک السلام اے نبی الورا. میں آپ کی کیا پسندیدہ تعریف کروں، آپ پر سلام ہو اے مخلوق کے نبی. چہنات کیا تعریف، پسندیدہ دل پسند، پسندیدہ مزدن پسند کرنے کے معنی میں آتا ہے. گویم میں کہوں ترا آپ کی، علیک السلام آپ پر سلام ہو، اے نبی الورا اے مخلوق کے نبی. الورا مخلوق. میں آپ کی پسندیدہ کیا تعریف کروں، آپ پر سلام ہو اے مخلوق کے نبی. درود ملک بر روان تو باد، بر اصحاب و بر پیروان تو باد. درود کا معنی رحمت، اور جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو رحمت مراد ہے، جب فرشتوں کی طرف ہو تو استغفار مراد ہوتی ہے، اور جب اس کی نسبت بندوں کی طرف ہو، مومنین کی طرف ہو تو مراد دعا، اور جب چرند پرندوں کی طرف ہو تو مراد ہوتی ہے تسبیح. یہاں پر مراد رحمت ہے. درود ملک، خدائے تعالیٰ کا درود. ملک من بادشاہ، مراد خدائے تعالیٰ. خدائے تعالیٰ کا درود بر روان تو باد، آپ کی جان پر ہمیشہ ہو. بر اصحاب بر پیروان تو باد، آپ کے اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر ہمیشہ رہے، ہمیشہ ہو. روان جان کو بولتے ہیں، روح کو بولتے ہیں. اصحاب جمع ہے صاحب کی، اور پیروان پیروی کرنے والے. تو بادشاہ کا درود آپ کی روح پر ہمیشہ ہو، اور آپ کے اصحاب اور آپ کے متبعین پر ہمیشہ ہو. نخستیں ابو بکر پیر مرید، عمر پنجہ بر پینچ دیو مرید. سب سے پہلے ابو بکر جو مرشد بھی ہے مرید بھی ہے، اور پھر عمر کہ جو شیطان، سرکش شیطان کا پنجہ پھیر دینے والے ہیں. نخستیں سب سے پہلے ابو بکر ایک صحابی ہے جو ہیں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں. اور پیر کا معنی بزرگ بھی آتا ہے، بوڑھا بھی آتا ہے، شیخ کے معنی میں آتا ہے، مرشد کے معنی میں آتا ہے. مرید جس کا معنی اصل جو ہے چاہنے والا، اور مرید اس کو بھی بولتے ہیں کہ کسی پیر سے کوئی بیعت ہو جائے تو اس کو بھی جو ہے مرید بول دیتے ہیں. عمر یہ حضرت ابو بکر کے بعد سب سے افضل اور خلیفہ دوم ہے. پنجہ بر پیچ، پیچیدن مصدر سے لپیٹنا، پنجے کو لپیٹنے والے مراد پنجے کو پھیر دینے والے. دیو شیطان کو بولتے ہیں. اور مرید یہ مرید نہیں ہے، یہ اصل مرید ہے، اس کا معنی آتا ہے سرکش. تو دیو مرید کا معنی ہے شیطان، سرکش شیطان. سب سے پہلے ابو بکر پر خدا تعالیٰ کا درود ہو جو مرشد بھی ہے اور مرید بھی ہے. پھر عمر پر کہ جو سرکش شیطان کا پنجہ پھیر دینے والے ہیں. خرد مند عثمان شب زندہ دار، چہارم علی شاہ دلدل سوار. پھر عثمان عقل مند پر
شب زندہ دار جو شب بیداری کرنے والے، راتوں کو زندہ رکھنے والے، مراد ہے راتوں میں جگنے والے خدائے تعالیٰ کی یاد میں۔ چہارم چوتھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جو دلدل گھوڑے کے شہ سوار ہے، جو دلدل گھوڑے کے شہ سوار ہیں۔ پھر عقل مند عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو راتوں کو جو شب بیداری کرنے والے، جو شب بیداری کرنے والے، اور چوتھے علی پر جو دلدل گھوڑے کے شہ سوار ہیں۔ خرد مند عقل مند اور عثمان خلیفہ سوم شب زندہ دار، راتوں کو زندہ رکھنے والے، مراد ہے راتوں میں جاگنے والے خدائے تعالیٰ کی یاد میں۔ چہارم چوتھا، اور علی خلیفہ چہارم ہے شاہمن بادشاہ۔ دلدل یہ گھوڑے کا نام ہے جو سفید تھی اور سیاہی مائل، ایک بادشاہ نے حضور کو دی تھی اور حضور نے پھر حضرت علی کو دی۔ یہ گھوڑے کا نام ہے دلدل، سوار، شاہ سوار، شہ سوار۔ عثمان عقل مند پر جو شب بیداری کرنے والے ہیں، چوتھے علی رضی اللہ تعالی عنہ پر جو دلدل گھوڑے کے شہ سوار ہیں۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنم خاتمہ، گر دعوت مرد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول۔ خدایا اے میرے خدا، فاطمہ کی اولاد کے طفیل، ایمان کے قول پر خاتمہ فرما۔ اگر میری دعا چاہے تو میری دعا تو رد کر دے یا قبول فرما۔ منو دست میں ہوں، میرا ہاتھ ہے، اور آل رسول کا دامن ہے۔ خدایا ندا دیا جا رہا ہے، اے خدا، یا حرف ندا بحق طفیل میں بنی اولاد فاطمہ، بنی فاطمہ، فاطمہ کی اولاد کے طفیل، برقول ایما، ایمان کے قول پر، کنم خاتمہ، میرا خاتمہ ہو۔ تو اے خدا، فاطمہ کی اولاد کے طفیل، ایمان کے قول پر میرا خاتمہ ہو، گر دعوت مرد کنی ور قبول، چاہے تو میری دعا تو رد کر دے یا قبول فرما لے۔ میں ہوں، میرا ہاتھ ہے، اور آل رسول کا دامن ہے۔ چہ کم گردد اے صدر فرخندہ پے، اے صدر فرخندہ پے، ز قدر رفیعت بدرگاہ ہے۔ کیا کم ہو جائے گا اے مبارک قدم صدر، آپ کا بلند مرتبہ بدرگاہ ہے، خدائے حی و قیوم کی بارگاہ میں۔ چہ کم گردد، کیا کم ہو جائے گا۔ گردد گردیدن مصدر سے ہے، پھرنا ہونے کے معنی میں آتا ہے، پھرنے کے معنی میں، ہونے کے معنی میں۔ گردیدن مصدر سے، گردن فعل مضارع ہے، اور صدر کا معنی صدر ہے، فرخندہ کا معنی مبارک ہے، پے معنی قدم، تو اے مبارک قدم، اس سے مراد بعض لوگ قیامت بھی لیتے ہیں کہ اے صدر قیامت، کیا کم ہو جائے گا، ز قدر رفیعت، آپ کا بلند مرتبہ، قدر من مرتبہ، رفیع بلند، بدرگاہ درگاہ من بارگاہ، مقبرہ کچہری کے معنی میں بھی آتا ہے، اور حی کہا جاتا ہے جو خود سے قائم ہو، یعنی خدا تعالیٰ کی ذات مراد ہے خود قائم رہنے والا، اور قیوم کہا جاتا ہے دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا۔ تو خدا تعالیٰ کی یہ دونوں صفتیں ہیں۔ اے صدر قیامت، کیا کم ہو جائے گا آپ کا بلند مرتبہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں، کہ باشند مشت گدایان خیل، بمہمان دار السلامت طفیل، کہ باشند ہو جائے، مشت مٹھی بھر، گدایان جمع ہے گدا کی، معنی فقیر، خیل جماعت کو بولتے ہیں،
مہمان کا معنی مہمان، دارالسلامت سے مراد دارالسلام جنت بہشت، اور طفیل کا معنی آپ کے طفیل۔ باشند کہ مٹھی بھر فقراء کی جماعت ہو جائے بہشت کی مہمانی میں آپ کے طفیل۔ تو کہ فقراء کی جماعت، باشند مشت غدایان خیل، کہ فقراء کی جماعت مٹھی بھر بن جائے بمہمان دارالسلامت طفیل، بمہمان دارالسلامت بہشت کی مہمانی میں طفیل آپ کے صدقے، کہ فقراء کی جماعت مٹھی بھر بہشت کی مہمانی میں آپ کے طفیل ہو جائے۔ خدایت ثنا گفت و بتبجیل کرد، زمیں بوس قدر تو جبریل کرد۔ خدا تعالیٰ نے تیری تعریف کی اور آپ کی عزت تعظیم فرمائی، تیرے مرتبے کو کی زمین کا بوسہ دینے والا جبریل کو بنایا۔ خدایت یہ تا خدا تعالیٰ نے آپ کی ثنا گفت تعریف کی، تبجیل تعظیم کے معنی میں آتا ہے اور بزرگی کے معنی میں آتا ہے۔ زمیں بوس قدر تو، زمیں بوس زمین کو بوسہ دینے والا، قدر تو آپ کے مرتبے کو، جبریل کرد جبریل کیا، جبریل کو بنایا، جبریل مفعول ہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی اور آپ کی تعظیم فرمائی اور آپ کے مرتبے کے زمین کا بوسہ دینے والا جبریل کو بنایا۔ بلند آسماں پیش قدرت خجل، تو مخلوق و آدم ہنوز آب و گل۔ بلند و بالا آسماں آپ کی قدرت کے سامنے شرمندہ ہے، تو مخلوق و آدم ہنوز آب و گل۔ آپ اس وقت پیدا ہوئے تھے، اس وقت آپ پیدا ہو چکے تھے کہ آدم ابھی تک پانی اور مٹی میں تھے۔ بلند آسماں، بلند و بالا آسماں، اور پیش قدرت، قدرت آپ کے مرتبہ، قدرت منا مرتبہ، آپ کے مرتبے کے سامنے، خجل منا شرمندہ، اور قدرت یہ قدر ہے، قدرت خجل آپ کے مرتبے کے سامنے شرمندہ ہیں۔ تو مخلوق، تو پیدا ہوا، پیدا شدہ، پیدا ہو چکا تھا، وہ آدم ہنوز، اور آدم ہنوز ابھی تک، آب و گل، آب منا پانی، گل منا مٹی، پانی اور مٹی میں تھے۔ تو بلند آسماں پیش قدرت خجل، بلند بالا آسماں آپ کے مرتبے کے سامنے شرمندہ ہیں، آپ پیدا ہو چکے تھے اور آدم ابھی تک پانی اور مٹی میں تھے۔ تو اصل وجود آمدی از نخست، دیگر ہر چہ موجود شد فرع توست۔ آپ شروع ہی سے وجود کی اصل ہیں، دوسری جو کچھ بھی چیزیں موجود ہیں وہ سب آپ کی فرع ہیں، وہ سب آپ کی فرع ہیں۔ تو اصل وجود، اصل منا جڑ، وجود منا ہستی، آمدی آپ آئے، نخست شروع سے پہلے، اس کے پہلا بھی معنی آتا ہے، شروع معنی آتا ہے سب سے پہلے۔ دیگر ہرچے موجود شد، دیگر ہرچے دوسری جو کچھ بھی چیزیں موجود شد، موجود ہوئیں۔ فرع توست، فرع منا شاخ آتا ہے، فرع آپ کی فرع ہیں، آپ کی شاخیں ہیں۔ تو آپ شروع ہی سے وجود کی اصل بن کر آئے، آپ شروع ہی سے وجود کی اصل ہیں، دوسری جو کچھ بھی موجود ہے سب آپ کی فرع ہیں۔ ندانم کدام سخن گویمت، کہ والا تری ز آنچہ من گویمت۔ میں نہیں جانتا کہ میں کیا آپ کی تعریف میں کہوں، کدام، کدام کون سی، سخن بات، گویمت میں آپ کے بارے میں کہوں، اور ندانم دانستن مصدر سے جاننا، فعل مضارع ہے، ندام میں نہیں جانتا۔ والا تری کا معنی آتا ہے آپ سب سے بلند، بلند و بالا، آپ سب سے بلند ہیں۔ والا تری یہ یا واحد حاضر کی ہے، علامت ہے طرب زیادہ، تری آپ زیادہ، تو والا تری آپ بہت زیادہ بلند ہے۔
زآچہ اصل میں از آچے تھا، وزن شری کی وجہ سے الف گر گیا۔ من گویمت میں کہوں، میں نہیں جانتا کہ میں کیا آپ کی تعریف میں کہوں، اور آپ اس سے بھی بلند و بالا ہے جو کچھ میں آپ کے بارے میں کہوں۔ میں نہیں جانتا کہ کون سی بات، کیا باتیں میں آپ کی تعریف میں کہوں، آپ کے بارے میں کہوں کہ والا تری زآچ من گویمت، آپ بلند و بالے ہیں اس سے بھی جو کچھ میں آپ کے بارے میں کہوں۔ یہ حضرت شیخ سعدی کا عقیدہ تھا، کتنا پیارا عقیدہ ہے۔ ترا عز لولاک تمکین بس است، ثنائے تو طٰہٰ یاسین بس است۔ آپ کو تو لولاک کی عزت کافی ہے اور آپ کی تعریف طٰہٰ یاسین کافی ہے، کہ قرآن مقدس میں اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب کو طٰہٰ یاسین کہہ کے پکارا ہے، تو آپ کی تعریف تو طٰہٰ یاسین کافی ہے۔ عز من عزت، لولاک کا معنی اگر آپ نہ ہوتے، تمکین کا معنی مرتبہ بس کافی ہے، اور ثنا کا معنی تعریف طٰہٰ یاسین قرآن کی جو ہیں یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ بس است کافی ہے، آپ کو تو لولاک کی عزت کافی ہے، آپ کی تعریف طٰہٰ یاسین کافی ہے۔ چے وصفت کنت سعدی ناتمام، علیک الصلاۃ اے نبی والسلام۔ سعدی ناتمام ناقص سعدی، چے وصفت کنت، آپ کی کیا تعریف کرے، یہ ناقص سعدی ناتمام سعدی آپ کی کیا تعریف کرے۔ علیک الصلاۃ اے نبی والسلام، آپ پر درود ہو اے نبی اور سلام ہو۔ تو یہ ان تمام شعروں کا ترجمہ ہو گیا، آپ دیکھ لیں۔ ترجمہ بہت آسان بھی ہے اور میں نے آسان ہی طریقے سے کیا ہے، بس بندہ فقیر حقیر بندہ اثیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔